بھیرو کیا ہے؟ مرے لوگوں سے بھی ملاقات کرواتی ہیں، مردوں سے ملاقات کرواتی ہیں، روحوں سے ملاقات کرواتی ہیں. سیلیبریٹیز ہے، یہ لوگ بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. شتروگھن سنہا اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی سوناکشی سنہا. سوناکشی سنہا، وہ بھی ایسی ایکٹیویٹی میں پائے گی سسٹم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایلینس ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں ایلینس نہیں ہے، ہیں کسی اور پلانٹ پہ ہے، وہاں پہ اسپیس شپ کو بھیجا جا رہا ہے. ایلینز کا وجود ہے اپنی جگہ پہ اور ایلینز آتے بھی ہیں. دجال جو کہا جاتا ہے ٹائم ٹریول کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی مختلف ڈائمینشن بھی بتائی گئی ہیں. یہ چیز ہے کہ ایران کی طرف سے یا مڈل ایسٹ کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوں گی. اینٹیٹی کو باڈی سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ خاندانوں میں قتل ہو جا رہے ہیں، یہ ٹیپو ٹرکوں والا تو اس طرح سے معاملات. شیطان کے 7 ٹاورز، وہ میٹنگز کرتے ہیں وہاں پہ. یہ ماتھے میں یہاں پہ آپ کی تھرڈ آئی ہوتی ہے، یہاں پہ سے ٹھیک ہے، یہاں پہ پینل گلینڈ ہوتا ہے. میڈیکل سائنسز کے ماہر ایم اے شامی نے بتایا کہ انسان کی روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹریول کر سکتی ہے. دجال اور یاجوج ماجوج کس پورٹل کے ذریعے اس دنیا میں داخل ہو سکیں گے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے لوگ سب سے زیادہ کون سا کام کرتے ہیں. تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. بتائیے گا کہ آپ آکلٹ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں، تو آج کے سپر نیچرل پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کائنات میں کون کون سی سپر نیچرل کریچرز، جنہیں خلائی مخلوقات بھی کہا جاتا ہے، ایگزسٹ کرتی ہیں. خلائی مخلوق اور یہ آکلٹ سائنسز کی ڈائمینشن کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ مخلوقات کہاں پہ پائی جاتی ہیں اور کیا ہر شخص کو نظر آ سکتی ہیں، نہیں نظر آ سکتی، اور کیا ان کا زمین میں حقیقت بھی ہے یا صرف افسانوی خاکہ ہے. تو میرے ذاتی تجربات کے ساتھ اس میں نے بہت سی مخلوقات کا تجربات بھی کیے، اور بلکہ یہ مخلوقات کا میرے پہ حملہ بھی ہوا اسی لحاظ سے پریکٹیکل لائف میں نے اپنے دیکھا. اور بچپن سے ایسے واقعات، ایسی چیزیں ہوئی، ایکسپیریمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا. یعنی مجھے سمجھ لیں کہ ایک خاندانی طور پر، ایک وراثتی طور پر مجھے ان چیزوں علوم مخفی کا مجھے ان کی طرف سے ایک شغف ملا، ایک طاقت ملی، ایک روحانیت ملی کہ میں اس شعبے میں آیا. یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بچپن میں ہی آپ پر جب حملہ ہوا، پہلی مخلوق کون سی تھی جس نے آپ پر اٹیک کیا؟ سب سے پہلے تو میرے پاس جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا نا، جس سے میں پہلی دفعہ خوفزدہ ہو گیا، وہ تجربہ یہ ہوا تھا کہ میں اپنی چھت پہ، بچپن کی بات کر رہا ہوں، بچپن میں بچے کھیلتے ہیں تو چھت پہ موجود تھا، تو مجھے آواز آئی کہ نیچے آ جاؤ جلدی سے. یعنی وہ آواز میرے والد صاحب کی آواز تھی، اور میں نیچے گیا تو نیچے کوئی نہیں تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ سایہ ہے، اور سائے کے ساتھ اس سائے نے مجھے رہنمائی دی کہ یہ جگہ خطرناک ہے، اور آواز ایسی دی کہ آپ نیچے آ جائیں. تو وہ نورانی سایہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچت کی، کیونکہ بالکل آخری جگہ پہ ہم پہنچے ہوتے کھیلنے کے لیے، چھت کے آخری، اور ایک طرف ادھر جاتے تو زمین پہ چھت سے نیچے گرنے کا خطرہ تھا. تو کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں، نورانی سائے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو انسان کو سیف کرتے ہیں. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر تجربات ہوئے، پھر دوسری مخلوقات دیکھیں، پھر اس میں چھلاوا، اس میں پچھل پیری، پھر آپ کا بھیرو، اور اس کے علاوہ پھر بہت سی چیزیں. بھیرو کیا ہے؟ بھیرو بھی ایک مخلوق ہے جس کو خاص پڑھائی عمل کر کے بنایا جاتا ہے، اس کے مندرجات ہوتے ہیں، مندرجات پڑھائی کر کے اس کے، یعنی یہ جب اس فیلڈ میں ہم آئے اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں. تو جو ذاتی طور پر جب میں نے اسٹرالوجی کو بھی پڑھنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا، تو ان میں ساری چیزوں کا ایک نئی حقیقت سامنے شروع ہو گئی. تو اس میں نورانی سائے بھی، یہ مخلوقات بھی، یہ جنات بھی، اور یہ ساری چیزیں مخلوق بیسکلی ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا، علوم مخفی کا جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ کیتو کا ہے، سیارہ کیتو، ٹھیک ہے. وہ انویزل موڈ میں ان چیزوں کا کنٹرول کرتا ہے. اور ایک ستارہ مریخ ہے اور ایک دوسرا ستارہ جو کیتو ہے. تو کیتو کی انرجیز ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو پاسٹ لائف کو بھی انرجی کو بھی ظاہر کرتی ہیں، آپ کے مرے لوگوں سے بھی ملاقات کرواتی ہیں، مردوں سے ملاقات کرواتی ہیں، روحوں سے ملاقات کرواتی ہیں. اسی طرح جو آپ کی زندگی میں یہ جو جتنی مخلوقات ہوتی ہیں، کیونکہ اس مخلوقات کو دیکھنے کے لیے آپ کے تھرڈ آئی کو اوپن ہونا ضروری ہے. تو تھرڈ آئی آپ کی اوپن ہو جاتی ہے تو آپ کو اس وقت بھی یہاں پہ بہت سی مخلوق نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے جسم میں، ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹرانسمیٹر لگا دیے، اگر ہم ان کو پالش کر لیں. ایک تو کچھ قدرتی طور پر صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور ایک قدرتی طور پر اس کے علاوہ کچھ انسان اپنی ریاضت سے بھی سیکھتا ہے. اگر اپنی ریاضت سے، روحانیت سے ان چیزوں کی طرف سیکھ لے تو آپ کو بہت سی مخلوقات اپنے ارد گرد چلتی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. مطلب ہر انسان دیکھ سکتا ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایبیلٹی ہو. اس کے لیے جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ پردے کھلے ہوں. تو پردہ کھلنا کس وجہ سے کھلتا ہے؟ عام الفاظ میں تو پردہ کھلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ تھرڈ آئی کی بات کرتے ہیں. تو تھرڈ آئی کی انرجی آپ کے اوپن ہو جائے تو آپ انویزبل موڈ میں بہت سی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کمرے میں انٹرنیٹ کی ویبس بھی چل رہی ہیں،
مائکرو ویوز بھی چل رہی ہیں, دوسری ویوز چل رہی ہیں, الیکٹرانک ویو بھی چل رہی ہیں, لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ہمیں انسان اور یہ اکوپمنٹ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ سینسز آ جائیں, ESP سینسز آ جائیں کہ آپ ان ویوز کو بھی دیکھنا شروع کر دیں, تو وہ آپ کو ہر وقت اپنے ارد گرد میں ویوز نظر آنے شروع ہو جائیں گی. تو وہ ویوز کی صلاحیت پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس شعبے میں جانا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے تجربات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ان کے درمیان پردہ ہے. تو جب پردہ تحلیل ہو جائے گا تو آپ ان سے اس دنیا میں کنیکٹ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ان کو اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں. کن کن مخلوقات سے آپ بات کر چکے ہیں اور کن کن کو بلا چکے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت سی راز کی باتیں, لیکن آپ پوڈ کاسٹ چل رہی تو میں کچھ بات بتا بھی دوں. یہ چیزیں جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے. یہ آپ اب یہ کہنا کہ بائی برتھ جیسے میرے تجربات ہوئے, لائف میں تجربات ہوئے, تو اس سے پہلے تو میں خوف زدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے جب اس پہ ریسرچ کی, سیکھا, ان چیزوں کو اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مخلوقات جو ہیں میرے ساتھ نورانی مخلوقات ہیں جو کہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. میں نے بے شمار ایسی جگہوں پہ دیکھا کہ جب میں مثال کے طور پر کسی امتحان میں بہت مشکل میں پھنس گیا, پیپر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ, تو میں نے خوفزدہ علیحدگی میں بیٹھا ہوں, اچانک کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو گیا, غیبی مدد کا سبب پیدا ہو گیا, مجھے وہ وہاں سے راستہ مل گیا. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے غیب سے کئی اسم اعظم ملے, دوسری وظائف بھی ملے سلسلہ, اور میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے آواز کہاں سے آ رہی ہے, لیکن مجھے کہا جاتا تھا کہ پڑھو آپ سلسلہ چیز, ٹھیک ہے. تو جب میں پہلے تو میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے M.Tech کیا ہے, اسپیشلائزیشن میں الیکٹرانکس میں. تو سائنس کا جو طالب علم وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یہ تو سپرسٹیشس ہے. لیکن جب مسلسل تجربات ہونے شروع ہو گئے, مسلسل واقعات ہونے شروع ہو گئے, اور مسلسل چیزیں خواب میں نظر آنے شروع ہو گئیں, وجدانی اشارے شروع ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دنیا کے لیے نہیں بنے, آپ جو سائنس کے لیے نہیں بنے, آپ علوم مخفی کے لیے بنے, ٹھیک ہے. تو پھر آٹومیٹکلی میں جو ہے مجھے انرجی جو ہے ڈائیورٹ کی ہے, پھر 7 چکراس کی ایکٹیویشن, پھر تھرڈ آئی کی اوپننگ, اور پھر بہت سے تجربات سے گزرا سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر کرتے 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 آج آپ کے سامنے سلسلہ چیزیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایلینس ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں ایلینس نہیں ہے کسی اور پلانٹ پہ ہے, وہاں پہ اسپیس شپ کو بھیجا جا رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ان سے بات کی جا رہی ہے. کیا ہے ایلینس؟ دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں ہماری جو زمین ہے نا, یہ بہت محدود سی چھوٹا سا ٹکڑا ہے, کائنات کا ایک ذرہ ہے, ٹھیک ہے. ذرہ بھی میں نے لفظ بڑا بول دیا, کیونکہ کائنات مزید ایکسپینڈ ہوتی جا رہی, بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے زمین بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے. آپ ہمارے اس جیسی زمینیں لاکھوں کروڑوں زمینیں ہیں یونیورس میں. تو یونیورس میں جس وقت میں بات کر رہا ہوں, تو یونیورس میں میری طرح کے کئی مخلوقات اور میری شبیہ کے کئی لوگ کی مختلف زمینوں پہ بات چیت کر رہے ہیں سلسلہ. یعنی ایک انسان کی طرح کے 7 لوگ اس دنیا میں جی دنیا میں موجود بھی ہیں, یونیورس میں بھی موجود ہے سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہیں کہ ہم اب تو سائنس ٹیکنالوجی سے, AI کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, مختلف ایپس بنا لیتے ہیں. اب یہ بھی ایپ آ گیا کہ آپ اپنے جیسے شخص کو پہچان سکتے ہیں, دنیا میں معلوم کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ بیٹھا ہے سلسلہ چیزیں, آپ سے آپ کی ہم شکل جیسا. لیکن جب سائنس نہیں تھی, اتنی وسیع نہیں تھی, تب بھی تو یہ چیزیں تھیں. تو ایلینز کا وجود ہے اپنی جگہ پہ, اور ایلینز آتے بھی ہیں. اسٹرالوجی کے لحاظ سے بھی میں کو بتاتا ہوں کہ جب مارس سیٹرن کا کمبینیشن بنتا ہے, یا مارس سیٹرن آپس میں ایک دوسرے کو میوچل ریسپیکٹ کرتے ہیں, تب ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور جن کے ذائچے میں ایسے ہی کمبینیشن بنے ہوتے ہیں, ان کو مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں. اور تجربات میں کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں کسی کو میں کہوں مجھے UFO نظر آ گئی, ایلین نظر آ گیا, وہ میری بات پہ یقین نہیں کرے گا, اسے پروف چاہیے ہوتا ہے. اصل میں یہ چیزیں اتنی تیزی سے موو کرتی ہیں کہ آپ کا جب پردہ اٹھتا ہے تو 1 سیکنڈ میں گزر چکی ہوتی ہیں. آپ کے صرف ایک لمحے کے لیے آپ صرف ایک عکس ہی موجود ہوتا ہے سلسلہ چیز. تو وہ نرجیز, وہ ایلینز بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں میڈیم چاہیے ہوتا ہے سلسلہ چیز. تو یونیورس جو بیسکلی ہے, آپ تک جو دریافت کیجیے 11 ڈائمینشنز پہ بیس کرتا ہے, 11 ڈائمینشنز پہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں MS شامی نے ٹائم ٹریول, پورٹلز, سپر نیچرل کریچرز, سیکرٹ سوسائٹیز اور بلیک میجک سے متعلق بہت سے سوالات کے جوابات دیے. اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.